السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کیسر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس کریں، لائکس کریں تاکہ میرے اگلے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ مجھ کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرا پیج کاروان کربلا اور ستائے انقلاب کو فالو کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ دوستو، کل پاکستان میں ایک بہت ہی سانحہ پیش آیا ہے، جس میں پہلے تو ایک عیسائی لڑکے نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، جس کے رد عمل میں مسلمانوں نے، کچھ عناصر لوگوں نے پورے عیسائیوں کے گھروں کو جلا دیا اور ان کے گرجاؤں کو جلا دیا اور ان کی صلیب کو بھی نظر آتش کیا۔ تو سب سے پہلے تو قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں، جس نے یہ عمل کیا ہے اس لعنتی کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور قانون سے یہ اور اداروں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس کو جلد از جلد سزا دیں۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے بھی بے گناہوں کے گھروں کو برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے اور ان کے گرجاؤں کو تباہ کیا، ان کو بھی سزا دینی چاہیے اور ان کو بھی قانون کی گرفت میں لانا چاہیے۔ اور اس واقعے کی بھی مذمت کرتی ہوں، کیونکہ کسی کا جرم کی سزا کسی بے گناہ کو نہیں دے سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ عقل مند دشمن، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ہجوم ہیں اور جذباتی گروہ اور ایک جتھے میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور عقل سے، دانش سے، علم و حکمت سے ہم عاری ہو چکے ہیں اور جذباتیت کے تحت فیصلے کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی سزائیں ہم بھگتتے رہتے ہیں۔ اب اللہ معاف کرے، ہمیں کوئی بھی دشمن جو ہے، ہم اتنی گروہ، ایک اتنی اشتعال انگیز قوم بن چکے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی دشمن جو ہے اس کو ہم پہ حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بس ایک چھوٹی سی چنگاری جلا دے اور ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ہم بجائے ایک امت مسلمہ بننے کے، ہم فرقے در فرقے، گروہ در گروہ، تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں اور مسلک در مسلک ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ دین کا ٹھیکیدار لے کر وہی آگے پرچم علمبردار بنا ہو۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ اور پاکستان کے اداروں سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ قرار واقعی سزا دیں جو کہ واقعی مجرم ہے، اور جس بندے نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اس کو بھی سزا دیں، قانون کے مطابق سزا دیں اور سزائے موت دیں۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے بے گناہوں کے گھروں کو تباہ کیا ہے اور جنہوں عیسائیوں کے عبادت گاہوں پہ حملہ کیا ہے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ یہ پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں اور دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مقدسات کا اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، امن و آشتی کا ملک ہے، اس میں کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے اور سازشوں سے بچائے۔ آمین۔